بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے یہ کائنات پیدا کی گئی۔ آج کا یہ بابرکت وظیفہ ان کلمات پر مشتمل ہے جنہیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات اور برکات نازل ہوتے ہیں۔ یہ کلمات قرآن اور سنت کی روشنی میں مجرب، معتبر اور بہت مؤثر ہیں۔ جو کوئی بھی صدق دل سے، مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ ان کا ورد کرے گا، انشاءاللہ اس کی زندگی کے مشکلات آسان ہوں گی، اس کی زندگی کی مشکلات آسان ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، رزق میں کشادگی آئے گی، دل کو سکون حاصل ہوگا اور حاجات پوری ہوں گی۔ پہلا کلمہ جو اس وظیفے کا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، کائنات کا سب سے عظیم ترین کلمہ۔ یہ کلمہ توحید کی بنیاد ہے، ایمان کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو بندہ اس کلمے کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا، وہ جنت میں جائے گا۔ اس کلمے کا ورد کم از کم 100 مرتبہ روزانہ کرنا روحانیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صبح کے وقت سورج نکلنے کے بعد اور شام کو مغرب کے بعد اس کلمے کا باوضو ہو کر ورد کرنا چاہیے۔ پڑھتے وقت دل میں یہ نیت رکھیں، یا اللہ تو میرا مالک ہے، میں تیرے محبوب کا امتی ہوں، میرے ایمان کو مضبوط فرما، میرے دل کو روشن کر دے، میری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ اب آتے ہیں دوسرے کلمے کی طرف، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مجرب دعا ہے، جسے سخت ترین حالات میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا کرتے تھے۔ اس کلمے کو پڑھنے سے دل کو قرار آتا ہے، مصیبتیں ٹلتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یا کم از کم فجر یا عشاء کے بعد باوضو ہو کر بیٹھیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور مکمل دھیان سے 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں۔ ہر بار دل میں اللہ سے دعا کریں، اے میرے رب، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تو مجھے گمراہی، فقر، بیماری اور ہر قسم کی بلا سے بچا لے۔ تیسرا کلمہ ہے، یا حنانو یا منانو یا حل المشکلات۔ یا حنانو یا منانو یا حل المشکلات، یا حنانو یا منانو یا حل المشکلات۔ یہ کلمہ اسماء الہی کا مجموعہ ہے۔ یا حنان وہ ذات جو پیار کرنے والی ہے، یا منان جو بغیر مانگے نعمتیں عطا کرتا ہے، یا حل المشکلات جو ہر مشکل کو آسان کرتا ہے۔ یہ کلمہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی بڑی پریشانی میں گرفتار ہیں، قرض میں دبے ہوئے ہیں، رشتے، اولاد، کاروبار، امتحان یا کسی بھی معاملے میں بندش کا شکار ہیں، ذہنی دباؤ یا بے سکونی میں مبتلا ہیں۔ اس کلمے کا وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر 100 مرتبہ اس کا ورد کریں۔ ہر بار تصور کریں کہ آپ کی مشکلات ختم ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر نازل ہو رہی ہے۔ اگر ممکن ہو تو 11 دن تک اس ورد کو مسلسل کریں اور ہر روز صدق دل سے اللہ سے دعا کریں۔ وظیفے سے پہلے
اور بعد میں درود پاک 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ یاد رکھیں یہ تینوں کلمات صرف زبان سے نہ پڑھیں بلکہ دل کے یقین، مکمل اعتماد اور عاجزی کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ صرف الفاظ پر نہیں، دل کی کیفیت پر نظر فرماتا ہے۔ اب کچھ مخصوص نیتیں جن کے ساتھ یہ کلمات پڑھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایمان کی سلامتی اور اخلاص کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کریں۔ نمبر 2، مشکل حالات سے نکلنے کے لیے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو اپنا ورد بنائیں۔ نمبر 3، بندشیں اور رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے یا حنان یا منان یا حل المشکلات کو 11 دن پابندی سے پڑھیں۔ ان تمام اذکار کے دوران یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا اور دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اس پر کامل یقین اور توکل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ خیر و برکت نازل ہوگی۔ وظیفے کی قبولیت کا سب سے بڑا راز اللہ پر توکل، نیت کی صفائی اور دل کی سچائی ہے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے آسانیاں لکھ دی جائیں، اس کی دعاؤں کو قبول کیا جائے، اس کی تقدیر کو بہتر کر دیا جائے۔ یہ تینوں کلمات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اور یا حنان یا منان یا حل المشکلات وہ خزانے ہیں جن کی تاثیر دنیا اور آخرت کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اب عمل کو مزید مؤثر بنانے کی چند روحانی اصول۔ نمبر 1، وضو کے ساتھ بیٹھنا۔ جب بھی یہ ورد کیا جائے پاکیزہ حالت میں ہو، خوشبو لگا لیں تاکہ روحانی کیفیت پیدا ہو۔ نمبر 2، مخصوص وقت کا انتخاب۔ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں خاموش جگہ پر یہ عمل کریں تاکہ مکمل دھیان اللہ کی طرف ہو۔ نمبر 3، ابتدا اور اختتام درود پاک کے ساتھ۔ ہر عمل سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی یا مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بہت ضروری ہے۔ صدقہ دینا اگر ممکن ہو عمل سے پہلے یا بعد میں تھوڑا صدقہ دیں، چاہے ایک روٹی کسی کو کھلا دیں۔ یہ نیت کریں کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ نمبر 5، اللہ سے راز و نیاز۔ ہر ذکر کے بعد اللہ سے گفتگو کریں۔ ہر ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں، دل کی بات کہیے، جو غم ہے، جو پریشانی ہے، جو مسئلہ ہے، وہ سب اپنے رب کے سامنے رکھیں۔ ایک ترتیب جو آپ کو روزانہ کرنی چاہیے، 11 دن کم از کم درود شریف 11 مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 100 مرتبہ، درود شریف 11 مرتبہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 100 مرتبہ، درود شریف 11 مرتبہ، یا حنان یا منان یا حل المشکلات 100 مرتبہ، درود شریف 11 مرتبہ۔ آخر میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں اور اپنی حاجات اللہ کے حضور رکھیں۔ کچھ مجرب فوائد جو ان اذکار سے حاصل ہوتے ہیں: دل کی بے چینی ختم ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اولاد کی طرف سے سکون ملتا ہے، رشتے آسانی سے طے پاتے ہیں، امتحان، انٹرویو، ویزا یا عدالت جیسے معاملات میں کامیابی ملتی ہے، سخت دل لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے، زندگی سے خوف، وہم اور وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو خواب میں برے اثرات، جنات یا جادو کے اثرات محسوس ہوں تو وہ یا حنان یا منان یا حل المشکلات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھیں۔ ایک گلاس پانی پر دم کرے اور پی لے، انشاءاللہ حفاظت میں رہے گا۔ بچوں، بیماروں یا لاچار افراد کے لیے اگر کوئی خود نہ پڑھ سکتا ہو تو کوئی دوسرا ان کے لیے یہ ورد کرے اور ان پر دم کرے یا پانی پر دم کر کے پلائے۔ رزق کی بندش کے لیے خاص ترتیب۔ رزق کی بندش کے لیے خاص ترکیب: صبح سویرے 2 رکعات نفل صلاۃ الحاجت ادا کریں، پھر تینوں کلمات کی ترتیب کے ساتھ ورد کریں
اور دعا کریں، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو رزاق ہے، مجھے حلال رزق عطا فرما، میری بندشیں کھول دے، میرے دروازے کھول دے۔ عورتیں ایام میں یہ ورد کیسے کریں؟ اگر کسی عورت کے مخصوص ایام ہوں اور وہ باوضو نہ ہو تو وہ دل میں، ذہن میں یہ کلمات دہرا سکتی ہے، زبان سے بھی اذکار کیے جا سکتے ہیں، سوائے قرآن کی آیت کے یہ اذکار دعا کے زمرے میں آتے ہیں، اس لیے جائز ہیں۔ وظیفے کی تکمیل پر شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے کہیں، اے میرے رب، تو نے مجھے توفیق دی، تیرا شکر ہے، تو میری محنت کو قبول فرما۔ یہ شکر ہی اگلے دروازے کھول دیتا ہے۔ وظیفہ چھوڑنے سے پہلے نیت کریں کہ یہ تعلق ہمیشہ قائم رہے گا۔ ذکر الہی ایک وقتی عمل نہیں، یہ زندگی کا مستقل عمل ہے۔ روزانہ کم از کم تینوں کلمات ایک ایک بار ضرور پڑھیں تاکہ روحانی کنیکشن قائم رہے۔ آخر میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے چند ہدایات: حلال روزی کا اہتمام کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، کسی کو معاف کر دیں، معافی مانگنے میں پہل کریں، کمزوروں کا خیال رکھیں۔ یقین کریں جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ یہ اذکار وہ نایاب خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسان کیے، ان سے فائدہ اٹھائیں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اب تیسرا اور آخری، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اے اللہ، اے سب سے مہربان، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، اے دلوں کے حال جاننے والے، ہم تیرے عاجز بندے تیرے در پر جھکے ہیں، اپنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اے ہمارے رب، جنہوں نے اس ویڈیو کے ذریعے تیرا ذکر سنا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حنان یا منان یا حل المشکلات پڑھے، ان سب کے دل کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کے لیے نیک اور پاکیزہ رشتہ عطا فرما۔ یا رب، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح فرمانبردار اولاد عطا فرما۔ یا رحیم، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ایسی شفا جو مکمل ہو، باقی نہ رہے بیماری کا نام و نشان۔ یا غفور، جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں توبہ نصیب فرما اور ان کے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما۔ یا مالک، جنہوں نے اس ویڈیو کے نیچے اپنے نام لکھے، جنہوں نے دل ہی دل میں دعا کے لیے کہا، جن کے آنسو تیرے لیے بہے، اے رب ان کی بے قراری کو راحت میں بدل دے۔ یا اللہ، ان کی فریادوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ان کی مشکلات کو آسانی میں بدل دے، ان کے بند دروازے کھول دے۔ اے اللہ، جو بھی اس دعا کو سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے دل کی ہر پاک خواہش پوری فرما۔ اے اللہ، اس ویڈیو کو ذریعہ بنا ان سب کے لیے جن کی امیدیں ٹوٹ چکی ہیں، جو تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ان کو ایسا وسیع رزق عطا فرما جس کا گمان بھی نہ ہو۔ یا رب العالمین، جن کے عزیز بیمار ہیں، جن کی ماں یا باپ بستر علالت پر ہیں، ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو والدین اپنی اولاد کے لیے رو رہے ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ جو بچے نافرمان ہو گئے ہیں ان کے دلوں میں والدین کی محبت ڈال دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہمیں دین دنیا، قبر، حشر، پل صراط اور جنت کے تمام مراحل میں کامیابی عطا فرما۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں ان کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں ان کا قرب عطا فرما۔ یا اللہ، اس عاجز سائل کی، اس ویڈیو دیکھنے والے کی، پڑھنے والے کی، اس پیغام کو آگے پہنچانے والے کی دعائیں رد نہ فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔